السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، پاکستان میں معافی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کے میڈیا پر، پاکستان کے سوشل میڈیا پر، پاکستان کے اخبارات میں یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ معافی مانگے۔ عمران خان کو 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگنی ہوگی، بلکہ معافی مانگنی پڑے گی۔ معافی کے علاوہ یہ معاملات رفع دفع نہیں ہوں گے۔ جب تک عمران خان معافی نہیں مانگے گا تب تک معاملات آگے نہیں چلیں گے، بلکہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ولاگز کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر کہ جب تک ناک نہیں رگڑیں گے تب تک جو ہے وہ معافی نہیں ہوگی، ناک رگڑوایا جائے گا، پھر معافی دی جائے گی۔ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے شیخ رشید صاحب نے بھی معافی کی بات کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ رشید صاحب جو چلہ کاٹ کر آئے، ہم تو یہی سمجھتے آئے ہیں کہ چلہ اللہ کی رضا کے لیے کاٹا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، ریاضت کی جاتی ہے، لوگوں سے رابطہ جو ہے وہ کٹ کر کے اللہ سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن شیخ رشید صاحب کا چلہ سمجھ سے باہر ہے۔ جن کو پہلے اغوا ہونے کی خبر آتی ہے، اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو خبر آتی ہے کہ اٹھا لیا گیا ہے اور ان کی کوئی خبر نہیں آتی، پھر اچانک 40 دنوں کے بعد منظر عام پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میں چلہ کاٹنے گیا ہوا تھا۔ آپ یہ ویڈیو سنیے شیخ رشید صاحب کی آج کس معافی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بار بار کہتے ہوئے 9 مئی جو ہے وہ ایک لعنتی پروگرام تھا، وہ ایک لعنتی گندا اور پروگندا لوگوں کے کیے ہوئے کام تھے۔ لیکن ایک میں دل میں درد رکھتا ہوں، وہ اگر بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، عاصم منیر ہماری شہر کی عزت ہیں، عظیم سپہ سالار ہیں، اور ندیم انجم ہماری عزت ہے، آن ہے، شان ہے، ہمیں ان پر فخر ہے۔ ہم نے کل بھی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی فوج کے ساتھ ہیں، کل بھی فوج کے ساتھ، ہم نے فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی۔ شیخ رشید صاحب کا چلہ کاٹنے کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کی لال حویلی جس کو سیل کیا گیا تھا دوبارہ سے ڈی سیل کر دیا گیا ہے۔ اب 9 مئی کا جو اٹیک ہے، جو ہمارے حساس اداروں کے اوپر ہوا ہے، بلکہ وہ ہم سب کے اوپر ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ادارے ہماری شان ہے، ہماری فوج ہمارا اثاثہ ہے۔ لیکن ان سب کے پیچھے 9 مئی کے پیچھے کوئی تو ماسٹر مائنڈ ہے جس نے یہ سب ارینج کیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور عام طور پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے سپورٹرز، ووٹرز نے یہ کیا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے بھی اس پر ایک کالم لکھا ہے، آپ کالم جو ہے وہ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اس کا مختصر جو احوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی تو تحریک انصاف کے خلاف سازش تھی، سازش کے بارے میں فیصلہ تو عدالتیں کریں گی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ 9 مئی والے دن تحریک انصاف کے احتجاجیوں نے شرپسندوں کی طرح فوج پر مختلف شہروں میں حملے کیے، جلاؤ گراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی۔ عمران خان کے لیے یہ سب سیاست تھی، اور 9 مئی ایک جمہوری احتجاج۔ انصار بازی صاحب لکھتے ہیں 9 مئی اگر ایک طرف پاکستان کے لیے بلیک ڈے تھا تو فوج کے سینے پر اس کی مثال ایک خنجر کی سی تھی۔ اس بارے میں بحث یہ کی جاتی ہے کہ عمران خان آج بھی پاکستان کے مقبول ترین رہنما اور تحریک انصاف کے مقبول ترین جو ہے وہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، جنہیں انتخابات سے باہر رکھا گیا تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ سنگین نتائج جو ہے وہ برآمد ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ معافی تلافی نہیں ہوتی اور عمران خان اور تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے تو پھر ممکنہ طور پر عمران خان اور تحریک انصاف آئندہ انتخابات جیتیں گے۔ انتخابات کا مقصد ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اس میں اگر بغیر معافی تلافی عمران خان اور تحریک انصاف حکومت بنا لیتے ہیں تو پھر پہلے دن سے نئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ایسا تناؤ پیدا ہوگا
جو ملک میں بدترین سیاسی عدم استحکام کو جنم دے گا۔ فوری طور پر عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے سب سے بہتر حکمت عملی یہ ہوگی کہ وہ اور ان کا سوشل میڈیا فوج مخالفت اور فوج دشمنی کے تاثر کو رد کرنے کے لیے فوکس ہو کر کام کریں، نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست سے باز رہیں۔ اگر ایسا ہوا تو مستقبل میں کوئی بہتری آنے کی توقع نہیں ہے۔ لیکن جو ہے اس میں جو بہت اہم یہ بات ہے کہ جو ہمارے حساس ادارے ہیں ان کے بارے میں جو بھی مہم چلائی جاتی ہے یا جو چلائی گئی یا جو چلائی جا رہی ہے اس سے باز آنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے جو وہ اس میں انوالو ہے تو اس کو اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ادارے ہی جو ہے وہ پاکستان کی شان ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اگر ان کے جو ہے وہ ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہوتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ماجد شوری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔